جوائنٹ فیملی سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے، اچھا ماحول کریٹ کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کو اچھا ماحول دینے کے لیے، ذہنی اچھی نشوونما کرنے کے لیے میں نے آپ کو کچھ تھوڑے سے معاملات کو بتایا کہ کیسے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں اور سنبھل بھی سکتے ہیں، ہم اچھے طریقے سے لے کے بچوں کو آگے چل سکتے ہیں، آنے والی نسل کو ہم بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو تھوڑی تھوڑی ٹپس دیں کہ بچیوں کو کیسے کمپرومائز کرنا چاہیے، آنے والے وقت کو کیسے اچھا بنانا چاہیے، خوشیاں کیسے سمیٹنی چاہیے، اور فیملی کو جو بیاہ کے لے کے آتے ہیں، بچیاں جو بیاہ کے لاتے ہیں ہم لوگ، ان کو کیسے بچیوں کو گھر میں اچھے طریقے سے لے کے چلنا چاہیے، ان کو کیسے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ گھر میں تو ہم جگہ دیتے ہی ہیں، میں یہ بہت دفعہ یہ بات کوٹ کرتی ہوں کہ ہم گھر میں تو ایک روم دیتے ہیں اور اچھا روم دیتے ہیں گھر میں، لیکن ہم اگر دل میں بھی ان کو ایک اچھی سی جگہ دیں، اچھا سا ایک روم دل میں بھی دے دیں آنے والی بچیوں کو، تو میرا خیال ہے معاملات بہت اچھے سے طریقے سے چل سکتے ہیں۔ پہل تو دیکھیں فیملی کو ہی کرنی چاہیے کہ آنے والی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اکیلی ہوتی ہیں، اور جو فیملی ہوتی ہے یہ کافی ممبرس ہوتے ہیں، چلو 2 3 4 5 جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک بچی کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ اور ایک بچی جو اپنی ساری فیملی کو چھوڑ کے آتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، پیرنٹس کو، تو اس کے لیے تھوڑا سا نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ گزرا ہوا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم نے کیسے کیسے کمپرومائز کیا، ہمارے ساتھ کہاں صحیح ہوا، کہاں غلط ہوا۔ تو اس چیز کو اکثر میں فیل کرتی ہوں کہ ظاہر آج کل کی پڑھی لکھی ساسیں ہیں اور بہویں بھی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، اور کافی ماحول تو ویسے فرق ہو چکا ہے، کافی فرق ہو چکا ہے ماحول، اور ساسیں بہت اچھے طریقے سے اپنے فیملی کو لے کے چلتی ہیں۔ ان کو بھی ہوتا ہے، ساسوں کو بھی یہ ہوتی ہے پریشانی کہ بھی فیملی میں لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جو کہ اچھا بیہیو نہیں کیا، جو کہ وہ علیحدہ ہو گئی ہے۔ اور بہو کو بھی اپنی عزت کا ہوتا ہے کہ یار میں اگر علیحدہ ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے تو پھر میری انسلٹ ہے، میں اس کی فیملی میں، لڑکی کی اپنی فیملی میں، اپنے میکے میں اس کی انسلٹ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے بہت سارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، بہت سارے ریلیشن ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں۔ لڑکیاں بھی اب بہت سمجھ گئی ہیں ماحول کو اچھا بنانا، وہ سٹار پلس والا ماحول ختم ہو چکا ہے۔ سٹار پلس اب ہماری فیملیوں میں سے نکل چکا ہے۔ وہ ایک دور آیا تھا، بڑا عجیب و غریب دور تھا، ویسے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی کیا دور تھا کہ جب ہم مطلب اس طرح کی ساسیں ہوتی تھی عجیب و غریب سی، ہر بات میں کہنا یہ کیا کیا وہ کیا کیا۔ مجھے تو ویسے عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنا کسی کی بھی لائف میں اتنا انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بندے کی، وہ بے شک نئی دلہن آئی ہے، اس کی بھی اپنی ایک پرسنل لائف ہے، اس کی بھی ایک اپنی سوچ ہے، اور ان معاملات کو ایسے نہیں لے کے چلنا چاہیے۔ اور یہ والے سارے، یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے کا، اور کبھی تھا بھی اور ابھی ہے بھی ہے تھوڑا بہت۔ اسے میں آہستہ آہستہ سمجھاتی رہوں گی، آہستہ آہستہ میں آنے والی نئی بچیوں کو بتاتی رہوں گی کہ آپ نے دیکھیں ادھر بہن بھائی چھوڑے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے آتی ہیں بچیاں، تو یہ بھی جو ان کا ہسبینڈ ہوتا ہے ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ بھی بہن بھائی ہی ہوتے ہیں۔ اب زندگی ان کے ساتھ ہی گزرنی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے بالکل ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ وہ بہن بھائی بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی اپنے ہیں، لیکن یہ جو بہن بھائی یہاں آ کے نئے ملتے ہیں، ان کو بھی اپنا ہی سمجھنا چاہیے، اپنا بنا لینا چاہیے، بلکہ کہ کیونکہ اب زندگی ان کے ساتھ گزرنی ہے نا، یہ آپ کے بچوں کے داد کے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے چچا ہیں، تایا ہیں، پھپھیاں ہیں، تو یہ بھی بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں۔ پھپھو کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ میں اکثر ٹک ٹاک پہ دیکھتی ہوں کہ پھپھو کے بارے میں اتنے شدید قسم کے اتنے مطلب کہ میں ان کو کیا کہوں، ان لوگوں کو جو پھپھو کے اتنے پیارے رشتے پہ ایسے ٹک ٹاک بناتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ یار اتنا پیارا رشتہ ہے۔ پھپھیاں تو اپنے حصے کی چیز بھی چھوٹے چھوٹے بھتیجوں بھانجوں کو دے دیتی ہیں، اپنے بھتیجوں کو۔ ظاہر بھانجے تو مطلب ظاہر اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن بھتیجوں کو تو ظاہر پالتی ہیں اپنے بھائیوں کے بچوں کو پھپھیاں،
اپنی چیز بھی دے دیتی ہیں، تو ان کی تو قربانیاں ہی بندہ نہیں بھلا سکتا۔ ایک پھپھو اپنے مطلب بچوں کو ایسے ہی لے کے چلتی ہے جیسے کہ وہ اپنے ہی بچے ہیں اس کے، وہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ وہ ایسے کرتی ہے جیسے وہ اس کے اپنے ہی بچے ہیں۔ تو کیسے ایک پھپھو ایسا سلوک کر سکتی ہے؟ تو لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب لڑکی شادی ہو کے آتی ہے نا تو کچھ ماہ ہی یہ تھوڑے معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد ماشاءاللہ جب بچے آتے ہیں نا، پھوپھیاں پیار کرتی ہیں، تایا پیار کرتے ہیں، پھر چچا پیار کرتے ہیں، تو بڑا اچھا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ پھر جو لڑکی ہوتی ہے اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ یار میرے بچے کو پیار کر رہے ہیں، ایکچولی تو وہ اپنے بچے کو پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ ماحول سیٹل ہو جاتا ہے۔ بہت سے گھروں میں، بہت سے گھرانوں میں 1 سال ہی ہوتا ہے تھوڑا بہت جو مشکل ہوتا ہے بچیوں کے لیے، اس کے بعد معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، بچیاں پھر اپنی جگہ بھی بنا لیتی ہیں اور گھر والے بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ابھی گھروں میں ایسے معاملات ہونے لگ ہیں کہ بہو کو بڑا اچھا مقام دیا جاتا ہے، بڑی اچھی عزت کی جگہ دی جاتی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو، اس کا اچھا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے۔ اگر تھوڑی بہت بات بھی ہو تو میں تو اپنی بہو کی بات نہیں کہیں کسی کو کرنے دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی پوچھے بھی تو میں کہتی ہوں ہاں جی اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہیں، سگی ماں میں اور بیٹی میں بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو درگزر نہیں کریں گے اور ہم ایسے رشتہ داروں کو بتائیں گے، ادھر ادھر بتائیں گے تو اور معاملات خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور بچی کی باتوں کو درگزر ہی کرنا چاہیے۔ بیٹی آپ بیاہ کے لے کے آتے ہیں اتنے شوق سے، اتنے اچھا۔ ایک اور میں بات کہتی ہوتی ہوں کہ جو دیکھیں آپ بیٹی کو اگر بہو کو کچھ کہتے ہیں، آپ کا بیٹا بھی تو ٹینشن میں آ جاتا ہے، ظاہر ہے اس کی بھی تو لائف خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ بیٹا تو میرا بھی ٹینشن میں آ گیا، جس کے لیے ہم نے اتنی خوشیاں بنائیں، بچے کو پڑھایا لکھایا، بچپن سے لے کے بچوں کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا، اور پھر اس کے مطلب ایک ہم سوٹ بھی لے کے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس یہ خوش ہو جائے، یہ اپنے کھلونے لے کے خوش ہو جائے، اس کی پسند کے کھلونے، اس کی پسند کے کپڑے، اس کی پسند کی اسٹڈی کرواتے ہیں اور اس کی فیوریٹ اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، تو پھر ہر جگہ خوشی کا انتظام کرتے ہیں نا بچوں کی۔ تو جب بہو آ جاتی ہے، جب پھر بچہ آپ کا پھر غیر کیسے ہو جاتا ہے کیسے وہی آپ کا بیٹا کیسے آپ کے لیے پھر غیر ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی جگہ آپ بنائیں بچے کے لیے بھی، بہو کے لیے بھی، تاکہ آپ نے اپنے بچے کے لیے کی خوشیوں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو اب تھوڑا سا کمپرومائز بھی کریں اور آپ لے کے خاندان کو چلیں۔ جب ایک بڑا ہوتا ہے فیملی میں، اسے ہی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں ہی تھوڑا سا لے کے چلوں کمپرومائز کر کے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ اچھے طریقے سے اپنی بہو کو رکھتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں تو اور ان کی خوشی کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی سوچتی ہے کہ یار میرے گھر والے اچھے ہی ہیں، پھر وہ اپنے دل میں اچھا سوچنا شروع کر دیتی ہیں ان کے لیے۔ اور اس چیز کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا ٹائم مطلب میرے خیال میں 1-1.5 سال کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں اگر آپ جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے برداشت کر لیں تو یہ ایک اچھا ٹائم پھر بن جاتا ہے۔ اور یہی میں 1 سال کا ٹائم کہتی ہوں بیٹی کے لیے بھی، جس کی شادی ہو کے آتی ہے، میں کہتی ہوں کہ 1 ہی سال ہوتا ہے۔ اگر لڑکیاں درگزر کریں اور اچھے سے اپنی ساس کی، میری تو ماشاءاللہ بہویں بہت اچھے طریقے سے میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بہت اچھے سے زندگی گزار رہی ہوں، ہماری بہت اچھی ہیپی لائف ہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، میں تو اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور میں کہتی ہوں کہ بہت اچھی بچی ہیں میری بہویں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی سب کو ایسی بہویں دے جیسی میری بہویں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں۔ تو اور یہ کہ بس یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ٹائم جس میں ہم نے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، اور بیٹی کو بھی تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ہی سیٹ ہو جاتا ہے، اور بچیاں بھی اپنے گھر میں دل لگا لیتی ہیں، اپنے بچوں میں پڑ جاتی ہیں، اور سارے معاملات آہستہ آہستہ سیٹ ہوتے ایک اچھا خوشحال گھرانہ بن جاتا ہے۔
بہت مزہ آتا ہے جب پوتے ہوتے ہیں آپ کے پاس اور وہ اتنا پیار کرتے ہیں آپ کو اور جب اتنے اچھے طریقے سے وہ آپ کو، اور جب بڑا مزہ آتا ہے جب آپ بیٹھے بٹھائے آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا میری فلاں چیز لے کے آؤ، میری گلاسز کدھر ہیں، بچے کہتے ہیں ڈیڈا ہم نے دیکھی ہیں گلاسز آپ کی، وہ آپ کے بیڈ روم پہ پڑی ہوئی ہیں، لا کے آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں آپ کو لا کے دے دیتے ہیں۔ آپ کے بیٹھے بٹھائے کتنے چھوٹے چھوٹے کام بچے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پیاری کیوٹ فیملی ہوتی ہے۔ میری دعا ہے سب کے سب جتنی بھی بچیاں اللہ پاک ان کو اچھے سسرال والے دے، اور سسرال والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی بہویں دے، اور تاکہ ہمارا ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو اور آگے ہماری نسلیں اچھی بنیں اور ہمارے بچے خوشحال رہیں، خوش رہیں۔ اور ظاہر ہے بہو خوش ہوگی تو آپ کا بیٹا بھی خوش ہے، تو بہو کا خوش ہونا بڑا ضروری ہے، اور بہو کو چاہیے کہ میری ساس کا خوش ہونا بڑا ضروری ہے، کہ اگر ساس خوش ہے تو جو ہے نا میرا شوہر بھی خوش ہے۔ ظاہر ہے اس لڑکے کی بھی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے بیچارے کی، جس کی شادی کرتے ہیں آپ، کہ اس کو یہ ہوتا ہے میری جو ماں ہے وہ میری بیوی کو جگہ دے، میری وائف کو اچھے سے پیار سے رکھے، اور اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میری وائف میری ماں کی شکایتیں نہ لگائے، میری بہن کی شکایتیں نہ کرے، اچھے طریقے سے پیار محبت سے رہیں۔ اگر اچھے طریقے سے پیار محبت سے رہتے ہیں تو ظاہر ہے گھر میں ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، لڑکا بھی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اور سارے معاملات اچھے طریقے سے رہتے ہیں، گھر خوشحال ہو جاتا ہے، بچے آئندہ آنے والی نسلیں خوشحال ہو جاتی ہیں۔ اس بات کے اوپر اس بات کا اختتام کروں گی کہ مطلب گھر والوں کو بھی میں یہی کہوں گی، میں کہتی ہوں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہم دلہن کو لے کے آتے ہیں اتنا کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کریں، اور میں بچیوں سے بھی کہوں گی کہ آپ بھی اپنے دل کو بڑا کریں، تو کوئی ورنہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، آپ کی مدر سے بھی ہو جاتی ہوں گی، آپ کی بہنوں سے بھی ہو جاتی ہوں گی، اپنے گھر میں اپنے میکے کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے تو اس کو بھی درگزر کیا جاتا ہے، ایشو نہیں بنتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی آپ سسرالی گھر کو بھی گھر ہی سمجھو، وہ کون سا کوئی فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو جو ہے نا آپ اس معاملے کو اچھے طریقے سے نبھائیں، اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھائیں اور درگزر کریں۔ میرا بیٹا ساری بچیوں سے میں یہی کہتی ہوں کہ آپ درگزر کریں اور اچھے سے آپ اپنی فیملی کو لے کے چلیں، اور کیونکہ آپ کے آنے والے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، ان کی جو لائف ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ظاہر ہے سارے رشتے ہوں تو اچھا لگتا ہے سب کچھ، اور اگر رشتے ادھورے ہوں تو لائف ادھوری ہو جاتی ہے نا، بچوں کی لائف ادھوری ہو جاتی ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، بچوں کی لائف ادھوری ہو جاتی ہے، بچے رشتوں کو مس کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ہماری ڈیڈا نہیں ہیں یا ہماری مطلب نینا نہیں ہیں۔ سارے رشتے ہونے چاہیے، ہم اس طرح کی مطلب ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہمیں سارے رشتے ہی چاہیے تو اس لیے میں یہ سب کو کہتی ہوں، ایک دفعہ آگے میں یہی کہوں گی، ونس اگین میں یہی کہوں گی کہ درگزر اچھی چیز ہے، اور بچیوں کو شادی کر کے لے کے آئیں تو آپ درگزر سے کام لیں۔ پیار محبت بہت اچھی چیز ہے، پیار محبت سے رہیں، اور چہروں کی رونقیں بدل جاتی ہیں پیار محبت سے۔ جھگڑوں میں اور ناراضگیوں میں، لڑائیوں میں چہرے مرجھا جاتے ہیں، بالکل زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں رہتا، ماحول اتنا عجیب ہو جاتا ہے۔ میری نانی امی ہمیں کہا کرتی تھی لڑائی جھگڑوں سے، تو پنجابی کی مثال دیا کرتی تھی کہ لڑائیاں جھگڑے تے کڑیاں دا پانی سکا دیندے نے، یا کھوہاں دا پانی سک جاندا ہے، لڑائیاں جھگڑیاں نال تے کھوہاں دا پانی بھی سک جاندا وے۔ تے مینوں یہ گل اکثر یاد رہندی اپنی نانی امی دی کہ واقعی محبت پیار بہت اچھی چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے محبت پیار نہ رہنا کیا ہی بات ہے۔ گھر دے سکون اور خوشیاں اور سارا ٹائم پتہ ہی نہیں چلدا ٹائم کس طرح گزر گیا، کہ سارا دن چڑھیا تے دن ختم بھی ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلدا، تے جا سی لڑ جھگڑ کے تے لمحہ بھی نہیں گزردا، بالکل زندگی ویران لگدی ہے۔ ایک کڑی کڑی ہوندی ہے، ادھر لڑائی ہوئی تے ماں کہندی ہے یار کسے طریقے نہ بچے میرے کول آ جان، چلو انہاں نے غلطی کر لئی ہے تے ہن، لیکن ٹائم لمبا ہوندا جاندا ہے، کی فائدہ ہوندا، کچھ بھی نہیں۔ تے میں سارے اپنے بھن بھائیاں نوں کہاں گی کہ اللہ دا واسطہ ہے محبت پیار نہ رہو، محبت پیار جے کوئی شے نہیں ہے۔ بیٹیاں نوں بھی یہی کہاں گی کہ جے تانوں سس کچھ کہہ لے
ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।